صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ لقوہ کا روحانی علاج۔ بعض اوقات سردیوں کے موسم میں، بعض اوقات گرمیوں کے موسم میں مختلف وجوہات کی بنا پر یہ لقوہ کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کا روحانی علاج اور ساتھ تھوڑا سا جسمانی علاج یہ آپ سماعت کر لیجئے۔ سورۃ الفاتحہ جو سورۃ الشفا بھی ہیں، اس کو 121 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون یہ سورۃ مبارکہ بھی 121 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی 121 مرتبہ، سورۃ الکافرون بھی 121 مرتبہ، اول آخر 41 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی، شہد اور زیتون کے تیل پر اکٹھا دم کریں۔ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں، پانی بھی، شہد بھی، زیتون کا تیل بھی۔ اب زیتون کے تیل پر جو دم کیا تو اس زیتون کے تیل سے جو لقوہ والا منہ کا حصہ ہے اس کو مالش کرتے رہیں اس زیتون کے تیل سے، اور پانی اور شہد ملا کر 21 دن تک پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ بہت آسان اور بہت مختصر سا یہ عمل ہے لقوہ کے علاج کے لیے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوسی، محلے دار، رشتہ داروں میں کوئی ایسا مریض ہے تو ضرور اس تک یہ عمل روحانی علاج کا اور جسمانی علاج کا پہنچا دیجئے۔ آپ کو ضرورت ہے خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت عظیم ہستی ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور تمام پہلو ہی روشن پہلو ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ، اگرچہ بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے آباء و اجداد کے ساتھ ہی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ شامل ہے، اور بنو ابراہیم، بنو اسماعیل میں آپ بھی شامل ہیں، قریش میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نسبی تعلق دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خسر بھی ہیں، سسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی بھی ہیں، اور پھر خلیفۃ الرسول بھی ہیں۔ یعنی خلیفۃ الرسول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ راشد
امیر المؤمنین، امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہی عظیم ہستی کے شہزادے اور صاحبزادے ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قریبی تعلق، اور پھر آپ کے خانوادہ جو قریش ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ذکر ہوا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ 2 یا 3 سن نبوی، 3 کا زیادہ قول ہے، 3 سن نبوی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اس موقع پر اگرچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بالکل کم سن ہیں، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر آپ کے تمام خاندان نے بھی اسلام قبول کر لیا، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، دیگر خانوادہ جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یوں بچپن ہی سے اسلام کی دولت آپ کو حاصل ہوئی، اسلام کی تعلیمات آپ کے کانوں میں پڑیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات آپ بچپن ہی سے سنتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بچپن ہی سے سنتے رہے۔ اور پھر بالخصوص جب مدینہ طیبہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ پر، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ خود اور آپ کا خانوادہ بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے۔ پھر اس موقع پر جب پہلا غزوہ پیش آتا ہے، غزوہ بدر، حق اور باطل کے درمیان پہلا بڑا معرکہ، اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 13-14 برس ہے، 13 برس، 12 سے 13 کا بھی ذکر ملتا ہے، اور زیادہ تر جو مورخین، سیرت نگار، محدثین نے ذکر کیا 13 برس آپ کی عمر مبارکہ ہے، یعنی 3 سن نبوی میں آپ کی ولادت باسعادت، تو ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر آپ کی عمر مبارکہ 10 یا 11 برس، اور پھر 2 برس بعد جب یہ معرکہ پیش آتا ہے تو آپ کی عمر مبارکہ 13 برس ہوتی ہے۔ اب غزوہ بدر جو مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان اور کفار مکہ کے درمیان سب سے پہلا اور سب سے بڑا معرکہ ہے، اس میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور ادھر کفار مکہ کی تعداد 1000 ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے سے 3 گنا اور 3 گنا سے بھی بڑی فوج کے ساتھ سینہ سپر ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر بڑے بڑے شوق شہادت اور شوق جہاد کے واقعات پیش آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو کم عمر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ شرعی حوالے سے جو بلوغت کی ایک خاص عمر ہے 15 برس بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارکہ یہی تھا کہ 15 برس سے کم عمر جو نوجوان ہوتے، جو لڑکے ہوتے، ان کو غزوہ میں شمولیت کی آپ اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی عمر 13 برس ہے، غزوہ بدر کا معرکہ سامنے ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس غزوہ بدر میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کم عمر ہونے کی بنا پر انہیں غزوہ بدر میں شمولیت کی اجازت نہیں عطا فرمائی، لیکن ان کا جذبہ جہاد دیکھیے، ان کا جذبہ شوق شہادت دیکھیے کہ کم عمر ہونے کے باوجود اور پتہ ہے کہ میری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں جہاد میں شامل ہو سکوں شرعی حوالے سے بھی، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی بنا پر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد تھا، یہ کم سن صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد یوں ہوتا تھا۔ آج تو ہمارے نوجوان نسل 13 برس کی عمر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ
یہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 13 برس کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مڈل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، 7th 8th کلاس، ان کلاسز میں وہ سٹڈیز کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہم المیہ ہے ہمارا، والدین کی ذمہ داری تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر والدین، پھر اساتذہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو دینی علوم بھی دیے جاتے. تو ہمارے پورے ملت اسلامیہ کے اس حوالے سے المیہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں تو 13 برس کی عمر میں وہ جذبہ جہاد کے تحت وہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ میدان جہاد میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ کم عمر کے باعث انہیں اجازت نہیں ملتی. لیکن آج کی ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہمیں سمجھنا چاہیے، والدین کو، اساتذہ کو، کہ ہم انہیں کس راستے کی جانب لے جا رہے ہیں، ہم انہیں ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسلوں کی تربیت تو یوں کی تھی کہ ان کے اندر مسلمانوں کے دفاع کا جذبہ یوں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ کم عمری کے باوجود بھی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری عمر کم ہے یا ہمارے اندر اس طرح طاقت نہیں ہے جیسے ایک نوجوان میں طاقت ہوتی ہے. عام بچوں میں اور نوجوانوں میں فرق ہوتا ہے، اور جو نوجوان جتنا پھر اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گروتھ ہوتی جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ طاقت، جسمانی طاقت بھی حاصل ہوتی جاتی ہے. یہ بھی سوچنا ہے ہم نے. یہ سارے ان عظیم ہستیوں کے جب ہم تذکارے پاک کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، ان کے کارنامے، ان کی زندگیوں کے مختلف گوشے امت مسلمہ تک، ہمارے نوجوان نسل تک پہنچیں، اور اس سے ہم اپنے لیے کچھ لیسن حاصل کریں، کچھ سبق حاصل کریں. اور وہ سبق یہی ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے بچپن کیسے گزرا، نوجوانی کیسے گزری، جوانی کیسے گزری، ادھیڑ بند کی عمر کیسے گزری، پھر عمر رسیدگی، بڑھاپے کی عمر کیسے گزری. یہ سارے ہمارے جو مسلمان اس وقت ان میں سے جس عمر میں جس فیز میں ہیں، اس فیز کے حوالے سے وہ ان ہستیوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، ان کی مبارک زندگیوں سے اپنے اپنے مراحل کے مطابق فیضان حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی صرف نوجوانوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے، یا کم عمر لڑکوں کے لیے نہیں. ان کی زندگیوں کے تمام پہلوؤں کو آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر فیز کے ہمارے جو، چاہے کوئی بچپن میں ہے، چاہے کوئی بالکل لڑکپن میں ہے، کوئی نوجوانی میں ہے، کوئی جوانی کی عمر میں ہے، کوئی ادھیڑ بند کی عمر میں ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر میں، سب لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے. بچپن کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کا بچپن کیسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھ لیں. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کا لڑکپن کیسا ہونا چاہیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لڑکپن پڑھ لے. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی نوجوانی کے مراحل، اس کو کس انداز میں ان کی تربیت ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان ہستیوں کے مبارک نوجوانیوں کو پڑھ لے، اس عمر کے جو احوال ہیں، واقعات ہیں، ان کو پڑھ لے. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نوجوان ہیں یا ہماری نسل نوجوان موجود ہے تو ان کی تعلیم اور تربیت کیسی ہونی چاہیے، ان کی ذہنی، فکری، جسمانی تربیت کیسے ہو، نشو و نما کیسے ہو، گروتھ کیسے ہو، اسلام اور مسلمانوں کے لیے اور ملک پاکستان اور عالم اسلام کے لیے وہ کیسے اپنی زندگی، اپنی نوجوانیاں جو ہیں ان کو بروئے کار لا سکتے ہیں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان ہستیوں کی نوجوانیوں کو پڑھ لے، ان کی نوجوانی کی زندگیوں کو پڑھ لے. اسی طرح جو جوانی کے معاملات دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے اپنی جوانی اچھے انداز کے ساتھ اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے کیسے میں گزار سکتا ہوں پازیٹیو وے میں، تو پھر انہی ہستیوں کی وہ جوانیوں کے احوال پڑھ لے. پھر ادھیڑ بند اور بڑھاپا آ رہا ہے، کوئی اس فیز میں ہے، تو پھر بھی انہی عظیم ہستیوں کے جو ادھیڑ بند اور بڑھاپے کی عمر میں ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان کو پڑھ لے.
اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے ہمارا ہر طبقہ، ہر عمر کے، چاہے بچے ہیں، چاہے لڑکپن ہے، چاہے نوجوان ہیں، جوان ہیں، ادھیڑ بند کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، ہر ہمارا مسلمان کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فیز سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے، وہ اسلام کی خدمت بھی کر سکتا ہے، وہ پاکستانیوں کے معاملات میں بھی آگے سے آگے پازیٹیو وے کے ساتھ بڑھ سکتا ہے، اگر ان عظیم ہستیوں کے ہم ان تمام زندگی کے مراحل کو پڑھ لیں، احوال پڑھ لیں، ان کے کارہائے نمایاں پڑھ لیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں پر اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں، تو پھر دیکھیے ہمارے نہ صرف نوجوان نسل بلکہ ہمارے بزرگ، ہمارے ادھیڑ بند سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے بچے، سبھی کے لیے خیر ہی خیر کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور یہ خیر کا دروازہ پھر ایک گھر سے، ایک محلے سے شروع ہو کر یہ خیر کا عمل، یہ بھلائی کا ہر حوالے سے عمل، چاہے وہ ظاہری بھلائی ہے، چاہے وہ دینی دنیاوی حوالے سے، ہر معاملات میں ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہ لیول ایک گھر سے، ایک فرد سے شروع کر کے، ایک محلے سے شروع کر کے، اس کو ہم مملکت اسلامیہ پاکستان اور پھر امت مسلمہ تک پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اس پر عمل پیرا کون ہو، اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی ضرورت ہے، سب سے پہلے آپ کو عمل کی ضرورت ہے، اس پر سب سے پہلے والدین کو عمل کی ضرورت ہے، اس سے سب والدین پھر اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں، سب سے پہلے اساتذہ کو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے دینی ہے، دنیاوی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس، کسی بھی جگہ پر وہ پڑھا رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی اس نہج پر تربیت کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما بھی اس حوالے سے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیسے بچپن میں والدین نے آپ کی تربیت کی، قرآن و سنت کا درس دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں بھی زیارت سے مشرف ہوتے، والدین بھی قرآن و حدیث ہی کے مطابق تربیت کرتے، تو بچپن ہمارے بچوں کا کیسا ہونا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بچپن یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر لڑکپن کیسے ہونا چاہیے؟ مدینہ طیبہ کی آپ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، احادیث مبارکہ سماعت کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرتے، اپنے والد گرامی سے بھی، دیگر صحابہ کرام سے بھی، بالخصوص براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں بھی، دوبارہ غزوہ احد میں بھی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ ابھی 14 برس عمر تھی غزوہ احد میں، تو پھر اجازت ارشاد نہ فرمائی، اجازت عطا نہ فرمائی۔ لیکن اور یہ کیا فیضان تھا؟ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ سارے آداب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سکھائے تھے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام نوجوان، ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کے والدین جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی سکھائے، اور مکتب سے بھی سیکھے۔ اور مکتب کیا تھا؟ وہ مکتب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے بڑا مکتب، سب سے بڑا سکول، سب سے بڑا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا جامعہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو تھا۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہو سکتی، کوئی بڑا مکتب نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مدرسے، اس مکتب، اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، اس یونیورسٹی سے یہ فیض یافتہ تھے۔ تو پھر یہی معاملہ ہونا تھا کہ کم عمر ہونے کے باوجود ہر موقع پر آگے سے آگے موجود ہیں۔ پھر غزوہ خندق، غزوہ احزاب اس میں شامل رہے، باقی تمام غزوات میں۔ پھر ان 2 غزوات کے حوالے سے محدثین مورخین نے یہ لکھا کہ یہ شامل نہ ہو سکے کم عمری کے باعث، لیکن اس کے بعد جب ان کی عمر مبارکہ 15 برس ہوئی تو پھر ہر غزوہ میں شامل ہوئے، اور بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے، اپنے والد گرامی کی طرح وراثت میں شجاعت بھی پائی، بہادری بھی پائی، جرت بھی پائی، اور پھر قرآن و سنت کا علم بھی پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا، آپ فقہائے مدینہ میں بھی شامل ہیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کے عالم بھی ہیں، بہت بڑے عالم۔ آپ حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا نمبر آپ کا ہے جن سے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ مروی ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ کا خزانہ امت مسلمہ تک پہنچایا، 2630 احادیث مبارکہ
آپ سے مختلف صحابہ کرام اور بالخصوص تابعین اعظام تبع تابعین اعظام انہوں نے روایت کی۔ پھر آپ کا علم کا مرکز دیکھا جائے، سب سے پہلے میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ بھی اکثر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے احادیث مبارکہ اخذ کیا کرتے، سماعت کیا کرتے۔ اور پھر آپ کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ سب سے زیادہ حدیث مبارکہ میں محتاط ہستی جو تھی وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ حدیث مبارکہ روایت کرنے میں بھی بہت محتاط تھے، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سماعت کیے یا دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سماعت کیے، بالکل ہو بہو انہی الفاظ میں آگے روایت کر دیا کرتے۔ ایک ایک لفظ کے بارے میں بہت احتیاط پسند تھے، حالانکہ معنن حدیث مبارکہ بعض محدثین جو ہیں انہوں نے آگے معنوی لحاظ سے بیان کی، لیکن آپ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ محتاط تھے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل فرمان ہے اسی طرح آپ آگے روایت کرتے۔ اسی لیے محدثین جو ہیں وہ آپ کی حدیث مبارکہ کو سب سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ آپ کی حدیث مبارکہ، اور آپ نافع رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ کے شاگرد اور آپ کے غلام، انہوں نے آپ سے ان مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ جو حدیث مبارکہ کی سند ہے اس کو تمام محدثین نے سلسلۃ الذہب کی کڑی فرمایا، یعنی یہ سنہری سند ہے، اور اس سند کے ساتھ جو حدیث مبارکہ مروی ہیں ان پر تمام محدثین جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس اسناد کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلۃ الذہب بھی ہے، سنہری کڑی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑھ کر ثقہ اسناد ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور مضبوط اسناد نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قابل بھروسہ احادیث مبارکہ اور صحیح احادیث مبارکہ سند کے لحاظ سے جن کو تسلیم کیا محدثین نے، وہ آپ ہی کی سند سے آپ نے جو احادیث مبارکہ روایت کی، اور آپ کے شاگردوں نے بالخصوص نافع رضی اللہ عنہ، اور پھر ان سے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ جو امام فقہ بھی ہیں، امام حدیث بھی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی کڑی کو تمام محدثین جو ہیں صحیح اور سلسلۃ الذہب اور سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے مضبوط حدیث مبارکہ کی سند تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث مبارکہ روایت کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے، من و عن وہی الفاظ روایت کرتے تھے جو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائے، یا جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سماعت کیے تھے، ان سے سماعت کیے، وہی آگے اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ آپ روایت فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سلطان الحدیث بھی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح، اور شیخ الحدیث بھی ہیں، اور بہت بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان میں حدیث کے حوالے سے آپ کا یہ مقام و مرتبہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہائے مدینہ میں بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا علم بھی آپ سے امت مسلمہ نے حاصل کیا، علم تفسیر جو ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے علم میں بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرح آپ کا بہت بلند مقام و مرتبہ، حبر الامہ آپ کو بھی کہا جاتا ہے، امت کے بہت بڑے عالم۔ اور پھر قرآن اور حدیث کے بعد فقہ میں آپ کا بہت مقام و مرتبہ، اور فقہ میں ایسا اعلیٰ مرتبہ ہے جیسے حدیث مبارکہ نافع رضی اللہ عنہ سے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اور حدیث مبارکہ کے وہ امام بن رہے ہیں، اور پھر جیسے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فقہ کے امام ہیں، یہ فقہ کی امامت بھی آپ کو اسی سند کے ساتھ بالخصوص حاصل ہوئی ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فقہ میں بھی ان حدیث مبارکہ کو خاص طور پر فالو کرتے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ سے مروی ہیں۔ یعنی فقہ حنفی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو فقہ حنفی جو ہے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، وہ فقہ حدیث مبارکہ جو ہیں ان کو خاص طور پر پریفرنس دیتے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل ہیں، وہ بھی بڑی کامل ہیں۔ لیکن یہاں پر فقہ مالکی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع رضی اللہ عنہ تک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہنچ رہے ہیں، اور جن میں فقہی مسائل جن سے اخذ ہوتے ہیں ان کو لے رہے ہیں۔
تو پتہ چلا فقہ مالکی کی بنیاد جو ہے وہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے مرہون منت ہیں۔ اور پھر اگر سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فقہ مالکی کے امام بن رہے ہیں تو پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جن سے فقہ مالکی کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے فقہ کے امام تھے کہ مدینہ طیبہ میں بھی بعض اوقات آپ سے بڑی عمر کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ بھی آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور آپ نے خود جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کبار صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ علم حاصل کیا تھا۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو آپ کی ہمشیرہ ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہم مومنین کی تمام ایمان والوں کی ماں ہیں۔ ان سے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ نے حدیث مبارکہ لی ہیں، دیگر کبار صحابہ کرام علیہم رضوان سے لی ہیں۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں قرآن و حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالخصوص، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں فرماتے میں حاضر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو روایات ہیں، ایک میں شجرۃ طیبہ کے بارے میں پوچھا کہ پاکیزہ درخت کون سا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ مومن کی مثال پوچھی کہ کس درخت سے ملتی جلتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب آتا تھا، لیکن چونکہ وہاں پر کبار صحابہ کرام مجھ سے مقام و مرتبے میں بھی عمر میں بھی بڑے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے، تو میں حیا اور ادب کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وہاں پر جواب عرض نہیں کیا، حالانکہ مجھے اس کا جواب آتا تھا کہ بندہ مومن کی جو مثال ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ کھجور کا درخت بظاہر اس کو پانی بھی کم ملتا ہے، لیکن وہ جیسے بھی حالات ہوں بالکل قائم رہتا ہے، وہ سوکھتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو وہ جھڑتا نہیں ہے، وہ بالکل ایسے قائم دائم رہتا ہے، ہر حالات کا سامنا، تمام مشکل سے مشکل حالات کا بھی سامنا کر لیتا ہے، ان حالات میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس ذہانت اور فطانت سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارہ عطا فرما دیا کہ بندہ مومن کی مثال حقیقت میں وہ کھجور کے مضبوط تنے اور درخت کی مانند ہے کہ چاہے جیسی بھی آندھیاں چلیں، جتنے بھی فتنہ آمیز ہوائیں چلتی رہیں، بندہ مومن ان ہواؤں کے ساتھ جھک نہیں جاتا۔ جو کوئی نیا سے نیا فتنہ آ گیا، کوئی نئی سے نئی تھیوری آ گئی، بظاہر اس کو حقیقت میں وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے، لیکن بظاہر بڑا خوبصورت کر کے مزین کر کے اسے دکھایا جاتا ہے، جیسے حدیث مبارک قرآن مجید میں بھی ہے کہ شیطان مختلف چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی برائی کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ آج کے یہ نئے سے نئے فتنے جو حقیقت میں برائیاں ہیں، لیکن ان کو بڑا خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، خوبصورت پیکنگ میں نکمی چیز جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے آج بھی، لیکن بندہ مومن کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کھجور کے تنے اور درخت کی طرح، وہ ان فتنوں اور ان آندھیوں کے ساتھ بہہ نہ جائے، نئے سے جو فتنوں کے سیلاب چل رہے ہیں ان میں بہہ نہ جائے، فتنوں کی جو ہوائیں چل رہے ہیں، بلکہ کھجور کے تنے کی طرح بالکل مضبوط اور ثابت قدم رہے، اپنی بنیاد پر قائم رہے، بنیاد کو چھوڑے نہیں۔ اگر بنیاد کو چھوڑ دے گا تو اس کا اپنا جو قائم ہونے کا ایک انداز ہے اس سے ہی وہ ہٹ جائے گا۔ یعنی اگر بنیاد کو ہی چھوڑ بیٹھے گا تو وہ پھر فتنوں کے سیلابوں میں بھی بہہ جائے گا، فتنوں کی ہواؤں میں بھی بہہ جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نئے سے نئے فتنوں سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ یہ مقام و مرتبہ ہے کہ بچپن ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے مطابق جانتے بھی ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو ذہانت فطانت عطا فرمائی، اور وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ علم آپ کو حاصل تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آپ
اس علم کو آگے پہنچاتے رہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ آتا ہے، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن صاحبزادہ ہونے کے باوجود کہیں بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو متعین نہیں فرمایا، کہیں آپ کو گورنری نہیں دی، کہیں حکمرانی نہیں دی، بلکہ ہاں عام سپاہی کے طور پر آپ مختلف مہمات میں شامل رہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عہد مبارکہ آتا ہے، ان کا آپ ساتھ دیتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس دور میں آپ نے گوشہ نشینی، بالخصوص جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ آپ چلے جاتے ہیں، اور پھر مکہ المکرمہ میں جا کر قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا آپ درس دیا کرتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام اور بالخصوص تابعین، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے قرآن و حدیث اور فقہ کا درس لیتے ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے عہد مبارکہ میں آپ اسی طرح گوشہ نشین رہے، بالکل الگ تھلگ رہے، اور پھر اس کے بعد غالباً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ملوکیت کا دور آتا ہے، پھر حجاج بن یوسف، مروان کا دور آتا ہے۔ حجاج بن یوسف جو ہے غالباً یہ مکہ مکرمہ کا گورنر ہے، اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بھی شہید کروایا۔ اس کے بعد یہ حجاج بن یوسف جو ہے، چونکہ اس نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھی ظلم و ستم کیا، شہید کروایا، تابعین اعظام علیہ رضوان کو شہید کروایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ یہ بڑی خار رکھتا تھا، دل میں بغض رکھتا تھا، لیکن مروان نے اس کو یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ تم نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ حق بات کہتے تھے، سب کے سامنے کہتے تھے، اس کے سامنے بھی کہتے تھے۔ ایک موقع پر حجاج بن یوسف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں موجود ہے، تو یہ بیان کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اس کو لمبے سے لمبا کرتا جا رہا، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فوراً کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے حجاج بن یوسف، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ تو اس موقع پر بھی اس کو غصہ آیا، اس نے اس چیز کو بڑا برا سمجھا کہ مجھے ٹوکا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی جو بھی غیر شرعی حرکت ہوتی اس پر اس کو ٹوک دیا کرتے، تو اس وجہ سے اس نے دل میں آپ کے حوالے سے انتقام کا جذبہ رکھا ہوا تھا۔ اور مختلف روایات ہیں، مستدرک للحاکم اور دیگر جو محدثین اور مورخین ہیں، انہوں نے اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب حج کا موقع آیا تو اس موقع پر جان بوجھ کر اس نے کچھ لوگ انہوں کو اجازت دی، حالانکہ اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ میں، حرم مکہ میں اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد یہاں پر کوئی اسلحہ لے کر آئے، کوئی تلواریں لے آئے، کوئی نیزے لے آئے، کوئی اس طرح کے اسلحے، ممانعت تھی، لیکن اس نے اجازت دے دی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے چند لوگ شامل کیے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا اور ان اسلحوں کو زہر آلود کیا ہوا تھا، مسموم کیا ہوا تھا۔ تو ایک شخص، اس کا نیزہ جو ہے وہ مسموم تھا، بہت زیادہ ہجوم تھا، لوگ بہت زیادہ تھے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ بھی طواف کر رہے ہیں، تو اس موقع پر وہ مسموم جو نیزہ تھا، جو نیزہ زہر میں بجھایا ہوا تھا اور لوگ تیار کیے ہوئے تھے، وہ ایک شخص نے آپ کے پاؤں پر مارا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ بس ایسے ہی ہجوم کی وجہ سے لگ گیا ہے، اور وہ شخص پھر دائیں بائیں ہو گیا، پہچانا بھی نہ جا سکا۔ اس مسموم، اس زہر آلود نیزہ کے آپ کے پاؤں میں لگنے کی وجہ سے عمر کا بھی تقاضا تھا، عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، تو وہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شہادت عطا فرمائی۔ یعنی اگر کوئی زہر سے مرے، کوئی طاعون کے ساتھ کس کی وفات ہو، اسی طرح پیٹ کی بیماری میں کوئی دنیا سے چلا جائے، ڈوب کر چلا جائے، آگ میں جھلس کر چلا جائے جو بندہ مومن، اس کے بارے میں 36 اقسام ہیں، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یوں آپ کو یہ شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے مکہ المکرمہ سے باہر میری تدفین کی جائے، حتیٰ کہ پہلے آپ کی یہ پوری زندگی خواہش رہی، آپ چاہتے یہ تھے کہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو جاؤں اور مدینہ طیبہ میں ہی میرا وصال ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے آپ مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ مکہ المکرمہ سے باہر
حدود حرم سے باہر مجھے میری تدفین کی جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گیا تھا، میں مہاجر ہوں، تو مہاجر کے لیے بہتر یہی ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی تو مکہ مکرمہ میں تدفین نہ ہو، پھر وہ مہاجر کے بظاہر معاملات سے باہر ہو جاؤں گا۔ وہ ایک شرف جو تھا، یہ آپ کی ایک بصیرت تھی، آپ کی اپنی ایک حکمت عملی تھی، تو آپ نے وصیت کی تھی کہ حدود حرم سے باہر مجھے میری تدفین کی جائے، میں مہاجروں میں شمار ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن حجاج بن یوسف جو مکہ مکرمہ کا گورنر تھا، اس نے اس موقع پر بھی اپنی خباثت کا اظہار کیا، یوں کیا کہ فوری باہر تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی حدود حرم سے، اور پھر خود جنازہ اس نے پڑھایا، اور یوں مکہ المکرمہ میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ اگرچہ اس حوالے سے بھی یہ کوئی یوں سمجھ لیجئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آپ کے حوالے سے غلط معاملہ تو نہیں ہے، مکہ المکرمہ میں شرف حاصل ہوا، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن آپ کی جو خواہش تھی اس کے برعکس حجاج بن یوسف نے عمل کیا، یعنی بدنیتی کا اظہار کیا۔ بہرحال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے حوالے سے ہمیں مزید پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، ریسرچ کی بھی ضرورت ہے۔ دینی مدارس کے طلباء بھی آپ پر ریسرچ کر سکتے ہیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بالخصوص یونیورسٹی میں ایم فل PhD میں جو عربک اور اسلامک اسٹڈیز میں کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں مزید سے مزید، تاکہ امت مسلمہ تک آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کو اور زیادہ نکھار کر پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران میں جوائن کیا ہے، ہمارے ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں محمد محفوظ احمد صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت سے مسائل کا حل نکل آتا ہے، بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ چلیں جی، وعلیکم السلام بھی، اور شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں دعائے قنوت کے بارے میں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی، کیوں پڑھی اور کیوں چھوڑ دی؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جو دعائے قنوت ہم وطر میں پڑھتے ہیں یہ اس کے حوالے سے معاملہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے لوگ آئے، اور خاص طور پر وہ شخص جو آیا اس نے اسلام میں دلچسپی تو ظاہر کی، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو قرآن کا علم جانتے ہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں ہمارے قبیلے میں، تاکہ یہ وہاں پر قرآن کا علم اور تبلیغ کریں گے، تو مجھے امید ہے ہمارے قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس شخص کے ساتھ بھیجا جو ایک قبیلے کا نمائندہ بن کر آیا تھا۔ جب وہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان، چونکہ وہ قرآن و سنت کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے، زیادہ زیادہ ان کے پاس تلواریں تھیں، اس سے زیادہ کوئی وہ جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، تو جب اس قبیلے کے قریب پہنچے تو اس قبیلے کے لوگوں نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر حملہ کر دیا۔ یہ اب اچانک حملہ تھا، کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ڈٹ کر لڑے، یہ 70 تھے، وہ تعداد میں کافی تھے، سینکڑوں میں تھے، تو اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہو گئے۔ غالباً ایک صحابی رضی اللہ عنہ صرف اس میں غازی بنے، واپس لوٹے، باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان لوگوں نے یوں دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے، اور اس میں ان کفار پر ان کے خلاف دعا فرماتے کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ یوں بد عہدی، بے وفائی اور دھوکہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ وہ اس کے حوالے سے 1 ماہ کا عرصہ بھی محدثین نے لکھا کہ 1 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو موقوف فرما دیا، چھوڑ دیا۔ یہ اس کے حوالے سے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد محسن جٹ صاحب ہیں 74 گاف بے برسین سے، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، آواز اور انداز بھی بہت اچھا ہے۔ چلیں جی شکریہ، آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام لسنرز کو، تمام امت مسلمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سمرہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میری آنٹی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 6 مس کیریجز ان کے ہو گئے ہیں، اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں 2 چیزیں بتاتا ہوں۔
ایک تو کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کے سے رجوع کریں جو اس حوالے سے جن کا تجربہ ہو، وہ ایلوپیتھک سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہومیوپیتھک سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی حکیمہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں جن کا زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس ہو اس فیلڈ میں۔ ان لیڈی ڈاکٹر سے ملیں، ان سے مشورہ کریں، علاج کروائیں۔ علاج بھی سنت ہے، دوا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ دوسرا دعا کے حوالے سے 2 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں، بلکہ 3 چیزیں بالخصوص کریں۔ ایک تو درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، جتنے بھی دنوں میں پڑھا جا سکے، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ دوسرا سورۃ الکوثر روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، والآخر تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اور تیسرا، جیسے ہی پریگننسی ہو، حمل ہو، فوری اسی دن سے یا خالقو یا باریئو یا مصورو، یا خالقو یا باریئو یا مصورو، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم 41 مرتبہ خاص طور پر، اور اس کے علاوہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، حمل محفوظ رہے گا، قائم رہے گا۔ ان کے علاوہ محمد بلال صاحب ہیں، ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں سے نوازا، سلام بھی کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، آپ کے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں یہی دعائیں قبول فرمائے، میرے حق میں بھی یہی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ بشرا صاحب ہیں فیصل آباد سے کہتی ہیں کہ آپ جو وظیفہ سٹارٹ میں بتاتے ہیں اینڈ پر بھی بتا دیا کریں۔ چلیں جی، آج سورۃ الفاتحہ 121 مرتبہ، سورۃ الکافرون 121 مرتبہ، اول آخر گیا 41 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، یہ پانی پر بھی دم کرنا، شہد پر بھی، زیتون پر، تینوں چیزوں پر دم کرنا، پانی اور شہد مکس کر کے پیتے رہنا، زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے لقوہ کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور یہ ہمارا پروگرام رات کو 1 سے 2 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے، یاد الہی، تو آپ اس وقت بھی سماعت کر سکتے ہیں، اگر کوئی وظیفہ رہ جائے اس وقت سماعت کر لیجئے۔ ان کے علاوہ میں انہوں نے یہ دوسرا ہی پوچھا، کتا اگر خواب میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو معبرین ہیں انہوں نے اچھا معنی بھی بتایا وفاداری کے حوالے سے، ایک معنی یہ بھی بتایا دشمن کے حوالے سے، اور ایسا دشمن جو کمینہ ہے لیکن مہربان دشمن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہی تمام مشکلات ٹالنے والا ہے، وبائیں ٹالنے والا ہے، بلائیں ٹالنے والا ہے۔ صدقہ خیرات بھی وباؤں کو ٹالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ندا صاحبہ ہیں فیصل آباد سے کہتی ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں یا سلام و یا رزاقو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یا رزاقو 20 مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا تھا آپ نے صبح نہار منہ، تو یہ باوضو یا بے وضو؟ بہتر یہ ہے کہ باوضو آپ پڑھیں، بے وضو بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بامر مجبوری اگر وضو کے لیے اس وقت پانی نہیں ملا یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رمضان صاحب ہیں غالباً شاہ جیمنا ضلع جھنگ سے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ پروگرام میں روز سنتا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا شہزاد صاحب نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں، سوالات اور وظائف پوچھتے ہیں۔ ہمارے سائلنٹ لسنرز جو ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، اور وہ سائلنٹ ہی ہیں، یعنی وہ کبھی میسیجز بھی نہیں کرتے، کبھی کالز بھی نہیں کرتے۔ ویسے بعض اوقات کچھ لسنرز مجھے ملتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں، انہیں ہم سائلنٹ لسنرز کہتے ہیں، جو خاموش ہمارے سامعین ہیں، وہ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کالز کے ذریعے، SMS کے ذریعے۔ بہرحال جو شامل ہوتے ہیں، جو ویسے سنتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا